اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑے ہی مختصر وقت کے لیے آپ سے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج دن کو ایک بڑے ہی قابل نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے، جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا جی اس کا مطلب کیا؟ تو میں نے جواب میں ان کو یہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ہارمنی میں ہونا چاہیے۔ آپ کی اگر زبان سے کلمہ شہادت ادا بھی ہو گیا، پر اگر آپ دل سے مسلمان نہیں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، یعنی آپ کا ظاہر اور باطن ان ہارمنی ہونی چاہیے، جس کے اندر کانفلکٹ اور کانٹرڈکشن اور منافقت نہ پائی جائے۔ اس سے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، دوسرے ممالک کے حوالے سے اگر آپ ایک کمپیریزن کریں تو پاکستان کو اتنے ہائی لیول پہ نہیں ہے لٹریسی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو الٹریٹ ہے۔ 22 کروڑ عوام، جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، اس میں سے 64% وہ لوگ ہیں جو انڈر 13۔ تو اس میں انڈر 30 جو ہیں ان میں کافی کنسیڈریبل اماؤنٹ ایک ایسے ان لوگوں کی بھی ہے جو ان کو ایکسیس نہیں ہے تعلیم کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، مگر جن کو ہے، آج میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ریویو کریں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں، اور جو پیرنٹس ہیں جن کے جو بچے پڑھا رہے ہیں یا جو نوجوان ہیں جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ ضرور سوچئے کہ تعلیم، اس ایجوکیشن سے حاصل کیا کرنا ہے۔ ہمارے ایمبیشنز تو بہت ہیں، ہمارے پلانز بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے ہم بڑے سے مثلاً طریقہ کار بھی بڑے ہیں، جتن بھی بڑے کرتے ہیں، مگر what we really need to think is that this life is for a limited amount of time، مختصر وقت کے لیے زندگی ہے، اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ موت کا کسی کو نہیں پتہ، پر موت حق ہے۔ تو اس دورانیہ میں اپنی زندگی کا ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم، 16، 17، 18 سال لوگ جو تعلیم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ تعلیم سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، ایجوکیشن سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے۔ اور میں آفٹن یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس پر سوچتا بھی ہوں، ریفلیکٹ بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلے وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، بھاویں لال ہوئیں کڑ کڑ کے ہو۔ تو آج چونکہ ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو باہو سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کیا اور ادب نہ سیکھا، علم حاصل کر کے کیا کرنا، یعنی ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر، وکیل، وٹ ایور یور پروفیشن، وٹ ایور یور ایمبیشن، اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف وچ اس انفارمیشن، میں تو ویسے انفارمیشن اس کو کہتا ہوں، مگر اس ایجوکیشن کے تھرو اس کی وجہ سے آپ پیسہ حاصل کر سکیں، تو آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کی انسان کی، ایک اچھے انسان کی یہ ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ ایک اچھے انسان کی ایجوکیشن یہ ہے جس سے وہ ادب سیکھے، انسان بننا سیکھے۔ علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جس کے اندر ہماری مورل ویلیوز اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس کا کانفلکٹ نہ ہو، ہم ایک اچھا انسان بنیں۔ ہم ایجوکیشن حاصل کر کے ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے، جیسا باہو سرکار نے فرمایا کہ علم حاصل کرو تو ادب سیکھو۔ اور ادب کیا ہوتا ہے؟
ادب اخلاق کا حصہ ہوتا ہے، کیریکٹر کا حصہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اخلاق بہتر کرنے کے لیے بھیجا. تو یہ کیریکٹر، اس کو آپ لائٹلی نہ لیا کریں. کیریکٹر مینز اے لاٹ. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور اسٹیٹس ہی لائف میں سب کچھ نہیں ہوتا. یس، ان کا آج کل کی دور میں جو ہماری لائف سٹائل ہے، جو معیار ہے، اس کا فرق بڑا پڑتا ہے. مگر الٹیمیٹلی عزت اس کی ہے جس کے پاس ورچو ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، شرافت ہے، سچ ہے. اور ان ساری چیزوں کو پانے کی ایک تانگ ہے، ایک کوشش ہے، ایک اسٹرگل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق کا صدقہ انسان میں آتی ہے. تو عزت اس بندے کی. ایجوکیشن جب آپ حاصل کر رہے ہیں، جو بچوں کو ابھی پڑھا رہے ہیں، خدا را یہ ضرور سوچے کہ یہ ایجوکیشن اگر ہم بچوں کو دلوا رہے ہیں، یا ہم خود جو نوجوان پڑھ رہے ہیں، یہ سوچے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا. تو جہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بن کہ آپ فری کام کریں، پیسے نہ کمائیں. میں یہ بھی نہیں کہتا وکیل بن کے آپ پرو بونو کام کریں، پیسے نہ کمائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہنر ہیں جو آپ سیکھتے ہیں جس سے آپ نے اپنی روزی روٹی حق حلال کی کمانی ہوتی ہے. there is no shame in that whatsoever. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریگولر انٹرولز کے ساتھ آپ اپنا سیلف انالیسس، سیلف اسیسمنٹ ضرور کریں اور دیکھیں کیا یہ چیزیں، یہ پیسہ، یہ ہنر، یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پانے میں کہیں فنڈامنٹل جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کر رہا، اس کا کمپرومائز تو نہیں کر رہا، اس کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہا. بچے کو اچھا پڑھانے کے سلسلے میں کیا میں ایک یہ قیمت تو نہیں ادا کر رہا جس میں وہ بڑوں کا ادب ہی نہ سیکھے. اور چونکہ میں خود سلوک ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایک اسکول ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، میں خود انوالو ہوتا ہوں، اور میں نے کئی ایسے پیرنٹس کو دیکھا انفارچونیٹلی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی اتنی سیٹ اور اسٹرکٹ روٹین ہے جس کے اندر انہوں نے اتنی محنت کرنی ہے کہ ان کے پاس زندگی کا اور کوئی سبق، کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے نمبر 1 آنا ہے، نمبر 2 آنا ہے، نمبر 3 پوزیشن لینی ہے، تاکہ کل کو وہ کسی بڑے عہدے پہ جا کے بیٹھ سکیں، یا کوئی جناب کوئی دنیا داری کے حوالے سے ان کو اتنا ہائی میرٹ ہونا چاہیے کہ ان کو کسی اچھی جگہ داخلہ مل سکے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں تو سلسلے بھی اس طرح کے ہیں کہ میرٹ کے اوپر یہ معاملات کئی دفعہ نہیں مثلاً انسان کے لیے سکسیزفل ہوتے. یہ کالجز یونیورسٹیز میں اسٹرکٹلی میرٹ کے اوپر داخلے نہیں ملتے ہیں، جگہیں مگر کم جگہیں ہیں جہاں اسٹرکٹلی میرٹ کے اوپر ملتی ہیں. تو یہ ہمارا ایک وشیس سائیکل، ایک اتنا زبردست قسم کا، یہ آپ سمجھیں ایک وشیس سائیکل کیوں بن رہا ہے جس کے اندر بس گول گول ہی دنیا گھوم رہی ہے، بندے ایک ایسے رٹ میں پھنس چکے ہوئے ہیں تو اسے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے ایک تجویز جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، جس کو میں اپنی زندگی میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں، اور یہ وہ راستہ ہے جو میرے استادوں نے مجھے سکھایا کہ آپ ضرور وقت نکالیں اپنی زندگی کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں، میں کس طرف جا رہا ہوں، میری زندگی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس سے میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں. اور اگر وہ ایجوکیشن ہے، اگر میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں تو اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ اس ایجوکیشن سے میں نے حاصل کیا کرنا. یس، ہم نے حق حلال کی روزی کمانی ہے، کوالیفائی کر کے کسی کام میں لگنا ہے، مگر اس کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ علم حاصل کرتے کرتے، انفارمیشن حاصل کرتے کرتے، یا ایجوکیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں حاصل کرتے کرتے، ہم ادب جیسی چیزیں ان کو نگلیکٹ کر دیں، ان کو ہم سیکنڈری پوزیشن دے دیں. یہ جو بچے ہیں جہاں اسکول کا پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، تجربے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے جو سیکھتے ہیں، محبت کرنا جو سیکھتے ہیں، وہ صرف کلاس روم میں بیٹھ کے یا کلاس روم میں بتائے ہوئے سبق رٹ کے وہ نہیں سیکھ سکتے. تو اپنے لائف کے اندر، اپنی لائف گولز کے اندر، اپنی ایجوکیشن کے اندر، اپنی لائف ایجوکیشن کے اندر اپنے مقاصد، اپنی ڈائریکشن، ان کو کلیئر کرنے کے لیے اپنے
زندگی میں ضرور ایسا ٹائم نکالیں جو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پریپریشن اور سوچنے کے لیے یہ وقت ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.